دامن میں چھپا ہو. اچھا جنرل ولی کانفرنس ہے جس میں آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ و مولانا فتح اللہ اشرفی صاحب سے معراج شریف کے حوالے سے کچھ باتیں سنی اور ہونا بھی یہی چاہیے اس لیے کہ موقع یہی چل رہا ہے. لیکن میں نے پوسٹر پڑھا اور پوسٹر کے مناسبت سے میں نے اتنی دیر گفتگو کی. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آیت میں نے کچھ اور پڑھی ہے, آیت میں نے کچھ اور پڑھی ہے. سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے کہ معراج شریف ہے کیا. معراج ہے کیا عزیزان ملت اسلامیہ؟ تو مصطفیٰ کی جو معراج ہے وہ نبی کا ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ نبی کا ایک معجزہ ہے. اور معجزہ اس کو کہتے ہیں وہ باتیں جو صرف نبی سے صادر ہو جس سے عقل انسانی حیرت میں پڑ جائے. عقل انسانی حیرت میں پڑ جائے, اسی کا نام تو معجزہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل میں سر عرش گئے آئے. عزیزان ملت اسلامیہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے, مسجد اقصیٰ سے پھر پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا, اس سے بھی آگے گئے اور ایک پل میں گئے اور ایک پل میں آ بھی گئے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا. جب تک محبت سے نہیں بولیے گا آگے میں نہیں بولوں گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ابھی دیکھتا ہوں کتنے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا, کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا, کہ لوٹے تو میہانی کا گھر بولتا رہا, میہانی کا گھر بولتا رہا. ایک شعر سنیے, پل میں سنیے کہ ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد. محمد سے بولیے نا سبحان اللہ. ہمارے پیچھے والے بھی ایک بار بولے سبحان اللہ. ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد, ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد, کہ سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا, سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا, سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. اور ایک شیخ کربلا والے کے حوالے سے تھرانا نہیں ہے, بولیے نا سبحان اللہ. سنیے کہتے ہیں شاید کہ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ. ہمارے یار حسینی ہو تو سبحان اللہ بولو. کہ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ, تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ, کہ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا. مصطفیٰ اتنی جگہ گئے مگر زنجیر بھی ہلتی رہی. محبت سے بولیے بستر بھی گرم ہی تھا. بولیے عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے, حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ نہیں؟ یہی تو معجزہ ہے. محبت سے بولیے یہی تو معجزہ ہے. اتنے بڑے مجمع میں اگر آپ سے سوال کروں کہ بتائیے آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محبت سے بولیے نا. اور پھر کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. یہ نا آپ گواہی دیتے ہیں نا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. محبت سے بولیے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی معبود ہے. ایک بات ذہن کے حاشیے پہ نوٹ کر لیجئے گا، گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر بیلیس روڈ میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملات ہو جائے، آپ جلسے میں بیٹھے ہیں اور پولیس آ کر کے آپ سے پوچھے کہ بتائیے کیا ہوا تھا، گواہی دیجئے، تو آپ اگر گواہی دیں گے تو جھوٹی کہلائے گی. کیا ہوگی؟ جھوٹی کہلائے گی. اس لیے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے. گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، گواہی دینے کے لیے واقعے کے وقت موجود ہونا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایسا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی معبود ہے. آپ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولیے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر گواہی آپ کیسے دیتے ہیں؟ پھر گواہی آپ کیسے دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے؟ توجہ چاہوں گا. آپ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے. محبت سے بولیے ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اسی کلمے پر ہمارا ایمان ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مولانا ہم اپنے وجود کا تو انکار کر سکتے ہیں مگر اللہ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. پھر میں کہوں گا جب آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو اب آپ کا جواب ہوگا مولانا ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، اور کسی نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، اور یہ ہماری اور آپ کی بات ہے. بڑے بڑے محدثین نے رب کو نہیں دیکھا ہے، مجددین نے رب کو نہیں دیکھا ہے، اولیاء کاملین نے رب کو نہیں دیکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم نے بھی رب کو نہیں دیکھا ہے، حضرت نوح نے بھی رب کو نہیں دیکھا ہے، حضرت سیس نے بھی رب کو نہیں دیکھا ہے، حضرت یحییٰ نے بھی رب کو نہیں دیکھا ہے، حضرت زکریا نے بھی نہیں دیکھا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی نہیں دیکھا ہے، حضرت اسماعیل نے بھی نہیں دیکھا ہے، حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہتے رہے ربی ارنی ربی ارنی، دکھا دے مولا. رب فرماتا رہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب اسرار پہ اسرار پڑھا تو فرمایا رب نے اے موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے تو جا کوہ طور پر. محبت سے اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیے سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولیے سبحان اللہ. کہا موسیٰ کوہ طور پر جا، رب اپنی تجلی کا صرف ایک جلوہ دکھائے گا. اگر تو برداشت کر لیتا ہے تو سمجھ لینا حضرت موسیٰ کا ایک کوہ طور پر پھر کہتے ہیں ربی ارنی، دکھا دے مولا، دکھا دے مولا، دکھا دے مولا، اپنا جلوہ دکھا دے مولا. رب فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. معلوم ہوا
حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی نہیں دیکھا ہے. اچھا, موسیٰ بھی نہیں دیکھا, حضرت آدم نے بھی نہیں دیکھا, حضرت نوح نے بھی نہیں دیکھا, تو پھر کس نے دیکھا ہے؟ محبت سے بولیے, کوئی تو ہے جس کے دیکھنے کو ہم مان رہے ہیں, کوئی تو ہے جس کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں, کوئی تو ہے جس نے رب کو دیکھا ہے. معلوم ہوا, میں نے مانا کہ حضرت آدم نے نہیں دیکھا ہے. آپ کا جواب ہوگا مولانا میں نے مانا کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں دیکھا ہے, میں نے مانا کہ حضرت یحییٰ نے نہیں دیکھا ہے, میں نے مانا کہ حضرت زکریا نے نہیں دیکھا ہے, میں نے مانا کہ حضرت لوط نے نہیں دیکھا ہے, میں نے مانا کہ حضرت ابراہیم نے نہیں دیکھا ہے, میں نے مانا کہ حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ نے نہیں دیکھا ہے, مگر ایک دیکھنے والے مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا ہے, نبیوں کے نبی نے دیکھا ہے, پیغمبروں کے پیغمبر نے دیکھا ہے, رسولوں کے امام نے دیکھا ہے, صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ نے دیکھا ہے, شام کائنات کے بدر الدجا نے دیکھا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, میں نے تجھے بھی دیکھے خدا مان نے تجھے بن دیکھے خدا. کس نے دیکھا؟ کیسے دیکھیں؟ ادھر دیکھا رہا 3 پوائنٹ. کس نے دیکھا؟ رسول پاک نے دیکھا, معراج کی رات میں دیکھا, بولیے نا, نور کی حسین برسات میں دیکھا, محبوب اور محب کی ملاقات میں دیکھا. اچھا, آپ کا سوال ہوگا داؤد احمد فیضی, ہم کسی دنیا دار کے کہنے پر گواہی نہیں دیتے, احمد مختار کے کہنے پر گواہی دیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم نے نہیں دیکھا, نبیوں کے نبی نے دیکھا ہے, پیغمبروں کے پیغمبر نے دیکھا ہے, رسولوں کے امام نے دیکھا ہے, مصطفیٰ نے دیکھا. مجھ سے کہا ہم نے مان لیا, بولیے نا, نبی نے بتایا ہم نے مان لیا. یہیں پر ایک بات بتا دوں رک کر کے, کچھ لوگ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک پل میں آسمان کے آگے کیسے چلے گئے اور ایک پل میں کیسے آ گئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا نادان, کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے, پیغمبروں کا پیغمبر کہہ رہا ہے, اور نبی کے تعلق سے بات آ جائے تو بحث نہیں کرنی چاہیے, مان لینی چاہیے. بحث نہیں کرنی چاہیے, مان لینی چاہیے. تم نے نہیں دیکھا, نبی نے بتایا مان لیا. جنت کو تم نے نہیں دیکھا, نبی نے بتایا مان لیا. معراج کو بھی مان لو, نبی ہی بتا رہے ہیں. محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, تو ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا, کب دیکھا؟ اچھا, ہم اتنی دیر سے اسٹیج پر بیٹھے تھے, کسی نے چائے نہیں لایا, اور جب میری تقریر ہونے لگی تب پرائم منسٹر بننے چلے گئے. ایک بات یاد رکھیے گا, سب مودی نہیں بن سکتا ہے. جلدی سے کھلا دیجئے. یہ حادثہ میرے ساتھ کاہے ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. محبت سے بولیے ایک بار سبحان اللہ. چائے پیجئے, مگر جو میں جام پلا رہا ہوں اس کو بھی پیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے پیجئے چائے اور ادھر سے ہو جائے شائع. بولیے, تھوڑا مسکراتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آپ لوگ اچھے نہیں ہیں, بہت اچھے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور مسکرانا کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت. جب تک آپ لوگ چائے پی رہے ہیں تب تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک ہوتا ہے مسکرانا, ایک ہوتا ہے مسکرانا, اور ایک ہوتا ہے ہنسنا, اور ایک ہوتا ہے کہکہانا. ایک ہوتا ہے, کئی باتیں بتایا میں نے, جلدی سے چائے, ہم اس لیے یہ بات بیچ میں رکھ دی. ایک ہوتا ہے مسکرانا, دوسرا
हंसना जब तक नहीं बोलिएगा हंसना हाँ हाँ कुछ सीखिए, वरना यही है हमारी कौम की हालत कि रात भर तकरीर होती रही और घर गया फेंकना चाहिए प्याज को, फेंक दिया ये आज क्या है? तो समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि कल कोई पूछे तो कहिएगा आया था मौलाना, खाया खाना, लिया नजराना, गाया तराना और हो गया जल्दी से रवाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से आप लोग सुनिए। एक है मुस्कुराना और दूसरा है हंसना और तीसरा है कहा लगाना। मुस्कुराना किसको कहते हैं? हंसना किसको कहते हैं? और कहा लगाना किसको कहते हैं? तो याद रखिए, मुस्कुराना उसको कहते हैं कि खुशी में दोनों लब फैल जाए और आवाज बाहर ना निकले। जैसे प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये है मुस्कुराना। ये किसकी सुन्नत है? मुस्तफा की सुन्नत है, नबियों के नबी की सुन्नत है। और दूसरा है हंसना। हंसना उसको कहते हैं कि खुशी में लब भी फैल जाए और आवाज भी इतनी निकले कि हम खुद सुन रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? हंसना। और तीसरा है कहा लगाना। तीसरा क्या है? कहा लगाना। अब उसको तो मैं बता नहीं सकता। कहा लगाना उसको कहते हैं कि खुशी में दोनों लब फैल जाएं और इतनी जोर से आवाज निकले कि खुद भी सुने और जितने लोग साथ में है सब सुने। ये क्या है? बोलिए ना, कहा लगाना। अच्छा एक बात बता दूं, नमाज में अगर आपने मुस्कुरा दिया तो नमाज हो जाएगी। मोहब्बत से बोलिए, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नमाज में कहा लगा दिया, आजकल होता है बहुत सारे लोग जुम्मा में पहुंचते हैं हफ्ता में एक दिन, सप्ताह में एक दिन। हाँ मत पूछिए, जुम्मा के दिन पहुंचेंगे, सप्ताह में एक दिन और बहुत पहले हाजिर रहेंगे पहली सफ में। और हर जगह बच्चे थोड़ा हल्ला हंगामा नहीं करते हैं? करते हैं ना। उसको डांटेंगे, बैठो मस्जिद है ना। और थोड़ी देर के बाद जब इमाम साहब की तकरीर शुरू हो जाएगी तो बोलिए, अरे बोलिए, गलत कह रहा हूँ। सोते हैं कि नहीं? और किसी ने जगा दिया, भाई यहाँ क्यों सो रहे हैं? तो बड़ी सादगी से बोलते हैं, सो थोड़ रहे थे, सोच रहे थे। हम सोच रहे थे, मुस्कुराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मस्जिद में जाइएगा नींद आती है और जलसे में भी नींद आती है। हाँ, बहुत सारे लोग घर में नहीं सोते हैं, जलसे में आकर के सोते हैं। हाँ, पूरी रात। लेकिन जानते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर फिल्म देखने में नहीं सोते हैं, आंखें टिकी रहती है। सोचने की बात है, मगर जलसे में आते हैं तो नींद, और मस्जिद में नींद जानते हैं क्यों आती है? बता दूं? ऐसे नहीं बताऊंगा, पूरा मजमा बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो आपने उलमाए किराम की ज़बानी सुना होगा, जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। और मस्जिद में 24 आवर्स अल्लाह की रहमतें बरसती है। और जब अल्लाह की रहमतें बरसती है, जिस्म को सुकून मिलता है, कल्ब को राहत मिलती है, नींद खुद ब खुद आती रहती है। तो एक है हंसना, दूसरा है मुस्कुराना और तीसरा मुस्कुरा दिया तो नमाज हो जाएगी। लेकिन कहा लगा दिया तो याद रखिए, ना नमाज होगी ना आपका वज़ू बाकी रहेगा। तो बहुत सारे लोग, बच्चे लोग खास करके जब जुम्मा में जाते हैं तो झगड़ा करते हैं, कोई इधर से एक घूसा लगाया, कोई इधर से एक घूसा। उसके बाद जो बीच वाले होते हैं ना, तो बड़े नौजवान तबके के लोग भी कहा लगा देते हैं। याद रखिए,
آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے کہا لگایا تو نماز تو دور کی بات ہے، آپ کا وضو بھی ختم ہو گیا، آپ کا وضو ختم ہو ہی گیا. ختم ہو گیا. اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیے، مسکرانا چاہیے، اس لیے کہ مسکرانا سرکار کی سنت ہے. مسکرانا سرکار کی سنت ہے. آئیے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، کچھ باتیں اس پہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، محبت سے بولیے، جو لے گیا اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اب یہاں پر رک کر کے ایک بات میں بتا دوں، دعویٰ نبی نے جانے کا نہیں کیا، دعویٰ نبی نے جانے کا نہیں کیا، دعویٰ لے جانے کا رب نے کیا. دعویٰ لے جانے کا رب نے کیا، اللہ نے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دعویٰ نبی نے جانے کا نہیں کیا تو نبی کے متعلق ابھی ہم کچھ نہیں سوچیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ جس نے لے جانے کا دعویٰ کیا ہے وہ پاورفل ہے کہ نہیں. تو لے جانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، پروردگار ہے. لے جانے والا ساری کائنات کا رب ہے، لے جانے والا ساری کائنات کا پالنہار ہے. تو اور وہ رب ایسا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مسئلہ حل ہو گیا. اب کیسے گئے مصطفیٰ؟ چوتھے آسمان پہ کیسے گئے مصطفیٰ؟ پانچویں آسمان پہ کیسے گئے مصطفیٰ؟ ساتویں آسمان پر پار کر کے کیسے گئے مصطفیٰ؟ اور ایک پل میں کیسے چلے آئے مصطفیٰ؟ اما یار جب لے جانے والا پروردگار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پل میں اپنے محبوب کو سیر کرانے پر بھی قادر ہے. پل میں اپنے محبوب کو سیر کرانے پر بھی قادر ہے. اچھا لے جانے والا پروردگار ہے اور جانے والے کون ہیں؟ ہو گیا جانے والے نبی ہیں. محبت سے بولیے جانے والے کون؟ نبی. لے جانے والا خدا. اچھا لے جانے والا رب تبارک و تعالی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اب دیکھنا یہ ہے لے جانے والے کے اندر صلاحیت تو ہے مگر جانے والے کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں؟ جانے والے کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کھڑا ہوگا اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ میں پتھر لے گا اور زور سے آسمان کی طرف پھینکے گا، 20 فیٹ کے اوپر چلا جائے گا. لیکن پھر اسی شخص نے اسی ہاتھ میں کاغذ لیا. بولیے محبت سے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. کاغذ لیا اور پھر پوری طاقت نچوڑ کر کے آسمان کی طرف پھینکا. تو بتائیے 10 فٹ بھی جائے گا؟ 5 فٹ کے نیچے رہ جائے گا. پھینکنے والا وہی ہے، پھینکنے والا وہی ہے، مگر جس چیز کو پھینکا جا رہا ہے وہ بھی تو دیکھا جائے. پتھر کے اندر اوپر جانے کی صلاحیت تھی. محبت سے بولیے وہ 20 فیٹ کے اوپر چلا گیا، کاغذ کے اندر اوپر جانے کی صلاحیت نہیں تھی اس لیے وہ نیچے رہ گیا. اب سوال یہ ہے لے جانے والا خدا ہے، لے جانے والا خدا اس چیز پر قادر ہے کہ محبوب کو سیر کرایا جائے تو جانے والے مصطفیٰ بھی قادر ہے وہ سیر کر سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا فرماتا ہے؟ بی عبدہ. یہاں بی عبدہ سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے. بی عبدہ کیوں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب بندے کو. بندے کا لفظ استعمال کیا ہے نا. حالانکہ ہمارا اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میرے نبی اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول ہیں. محبت سے بولیے بندے بھی ہیں اور کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں. اب ذہن کو قریب کیجئے گا، بس اسی بات کو سمجھا کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. میں
اس لیے کہ دیکھیے شعراء اکرام تشریف لا چکے ہیں. 217 سنیں گے بتا دوں پیچھے والے بھی بولیے ایک بار سبحان اللہ. آہستہ سے بولیے سبحان اللہ. یہ آہستہ ہے. اچھا زور سے بولیے تو سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سنیے بے عقل ہی کا لفظ استعمال فرمایا. چاہتا تو رب رسول ہی بھی فرماتا, چاہتا رب تو بے نور ہی فرماتا, چاہتا رب تو بے حبیب ہی فرماتا, مگر بے عبد ہی کیوں فرمایا؟ تو ایک حکمت یہ ہے کہ مصطفیٰ جب رب کی بارگاہ میں گئے تھے تو مکمل شان عبدیت کے ساتھ گئے تھے, کامل و اکمل عبدیت کے ساتھ گئے تھے, شان عاجزی کے ساتھ گئے ہوئے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جہاں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے مصطفیٰ کے تعلق سے, جہاں بھی قرآن و حدیث میں عبد ہی کا لفظ آیا ہے وہاں جسم اور روح دونوں مراد لیا گیا. جسم اور روح دونوں مراد لیا گیا. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ کو صرف روحانی معراج ہوئی تھی, اس لیے کہ مصطفیٰ کو روحانی بھی معراج ہوئی اور ہوتی رہتی تھی, مگر اس رات میں جو مصطفیٰ کو معراج ہوئی وہ روحانی اور جسمانی دونوں تھی. روحانی اور جسمانی دونوں تھی. دوسری بات یہ ہے رب نے یہ پتا کر عبد ہی فرما کر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا. کیا دیا کہ اے میرے بندو, جو عبد ہوتا ہے نا, جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے. محبت سے بولیے وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے, اور جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے. اے مسلمانوں, آج ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا, آج ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہم نے. یہی وجہ ہے کبھی این آر سی کا خوف دلایا جاتا ہے, کبھی سی اے اے کا بل پاس کیا جاتا ہے, تو کبھی حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے, تو کبھی ٹرپل طلاق کا مسلک سامنے لایا جاتا ہے, تو کبھی ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی ہمیں دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے. یاد رکھو ہم نے غیروں کے سامنے جھکنا پسند کیا ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تو اللہ بلندی عطا فرماتا. اس لیے کہ رب فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم جھکنا تو سیکھو, تم جھکنا تو سیکھو, تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو, اگر تم کامل ایمان والے ہو, اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے, تم ہی اقبال پاؤ گے, تمہیں بلندی ملے گی, تمہیں فائز المارام ہونا پڑے گا. اے مسلمانوں, تو جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے. اس معراج سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آئی, ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا, تقریر ختم کر دوں گا. جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے. دیکھیے جھکنے والوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے, ہم بھی رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, آپ بھی رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, انبیاء بھی جھکے ہیں, حضرت آدم بھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں, حضرت نوح بھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں, حضرت سیس بھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں, حضرت یحییٰ بھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں, حضرت موسیٰ بھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ایک کا نظر کڑا کے رکھیے تو نیند ختم. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ایک کا سب کے سب رب کی بارگاہ میں جھکے. بولیے نا سبحان اللہ اور محبت سے. لیکن جتنا مصطفیٰ جھکے, جتنا میرے نبی جھکے, اتنا کوئی نہیں جھکا, اتنا کسی نے سجدہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو جتنا جھکا اس کو اتنی بلندی ملی,
کوئی نبی پہلے آسمان پہ رہ گیا، کوئی نبی دوسرے آسمان پہ رہ گیا، کوئی نبی تیسرے آسمان پہ رہ گیا، کوئی نبی چوتھے آسمان پہ رہ گیا، کوئی نبی پانچویں آسمان پہ رہ گیا، کوئی نبی چھٹے آسمان پہ رہ گیا، کوئی نبی ساتویں آسمان پہ رہ گیا۔ مصطفیٰ آپ سب سے زیادہ جھکے ہیں تو یاد رکھیے، دیکھیے پہلا آسمان نیچے ہے، مصطفیٰ اس کے آگے ہے، دوسرا آسمان نیچے ہے، مصطفیٰ اس کے آگے ہے، تیسرا آسمان نیچے ہے، مصطفیٰ اس کے آگے ہے، چوتھا آسمان نیچے ہے، مصطفیٰ اس کے آگے ہے، پانچواں آسمان نیچے ہے، مصطفیٰ اس کے آگے ہے، چھٹا آسمان نیچے ہے، مصطفیٰ اس کے آگے ہے، ساتواں آسمان نیچے ہے، مصطفیٰ اس کے آگے ہے۔ کہاں گئے مصطفیٰ؟ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے مصطفیٰ۔ معلوم ہوا جو جتنا جھکلا ہے اللہ اس کو اتنی بلندی عطا۔ آج کے جلسے سے پیغام دینا چاہوں گا، رب کی بارگاہ میں جھکیے، یہ میرے خواجہ کو پسند ہے، ہندوستان کے خواجہ کو پسند ہے، نبیوں کے نبی کو پسند ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ جھکو گے تب آپ بلند ہوگے، اور جب بلندی مل جائے گی تو کوئی مائی کا لال آنکھیں نہیں دکھائے گا، کوئی آپ پر NRC کا خوف نہیں لائے گا، کوئی آپ کے حجاب پر پابندی لگانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پہلے آپ جھکنا سیکھو، پھر بلندی ملتی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا مجمع میرے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چونے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ میرے بعد شاداب ابوبکر صاحبان آئیں گے۔ پورا مجمع میرے سلام کا محبت سے جواب دیجیے، السلام علیکم۔